بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین جی، پچھلی ویڈیو کے تسلسل کو لے کے چلتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے اس کے بدلے میں آ کے جی پنجاب حکومت نے اب اپنا جو ہے نا وہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا، پی ٹی آئی نے پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی 10 بندوں کے جو ہے نا خلاف ایف آئی آرز کٹوا دی اور جو ہے نا وہ گرفتاری کے وارنٹ لے لیے۔ تو اب جو پریشر یہ لوگ بلڈ کر رہے تھے اب اس کو جو ہے نا فیس کرنے کا ٹائم آ گیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے جو ہے نا اکاؤنٹس، آپ یقین کریں کہ ایسی چیزیں جان کے صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایسا پراپاگنڈا کر رہے ہیں کہ جس میں عام بندے کو بھی سمجھ لگتی ہے کہ یار زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مرحوم جو ہے وہ پرانے ان کے مسلم لیگ نون کے جو تھے ایم این اے تھے، ان کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جی، یہ جو مریم اورنگزیب کے والد صاحب تھے ان کے حوالے سے، کچھ باقی لوگوں کے حوالے سے، زرداری صاحب کے جو ہے نا حوالے سے چلائی جا رہی ہیں جی کہ وہ ان کی زبان پہ جو ہے نا ٹک لگائے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو جو ہے نا بلا وجہ جیلوں میں رکھا گیا، ان پہ ٹارچر کیا گیا، کچھ نہیں کہا۔ تو مین چیز ہے وہ خان صاحب نے کیا، بے نظیر کو شہادت وغیرہ کا سارا سلسلہ ہوا کس نے کیا؟ انہوں نے، یا مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم جو ان کے بیانات ہیں ان کے چلائے جا رہے ہیں جی، ہم نے کہا تھا ہم تو برداشت کر لیں گے، آپ نہیں کریں گے۔ ان سب کو اکٹھا ایک مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ جتنے پہلے کیسز آپ کو ریفرنس پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں بھائی، جن کے خلاف آپ کارروائی کرنی چاہیے وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں خان کا تو لینا دینا نہیں ہے۔ باقی آگے مشاہد اللہ صاحب کی بات کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب مرحوم ہے ان کو ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، بس ان کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جناب آپ کو تو جن جیلوں میں رکھا گیا، آپ تو اندر پہنچتے ہی جو ہے نا آپ کی بیماریاں شروع ہو جاتی تھیں، دستی بیماریاں شروع ہوتی تھی، اور دستی آپ باہر آتے تھے، اے سی والے کمروں میں آپ رہتے تھے، فیسلٹیز آپ کے پاس ساری تھی۔ آپ شہباز گل کا جو ساتھ شہباز گل کے انہوں نے کیا ہے، آپ اس کا 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے۔ آپ تو چھوڑیں اس کے کیس کو، کمپیریزن چھوڑیں، آپ اس کا 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے۔ تو وہ والی جو کہانی ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ عجیب اور آکورڈ کہانی ہے۔ آپ اپنا کمپیریزن کبھی کسی صورت بھی، جو اس سے پہلے جتنی جیلیں کٹی ہیں کسی کی حکومت میں کسی نے بھی، اس کا اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا۔ تو اب جی سچویشن یہ بنی ہے کہ جی اب پنجاب والے جو ہے نا وہ ان کے پیچھے ہیں، جو پچھلے دنوں میں بہت جو ہے نا وہ کمانڈو بن کے پھرتے تھے، وہ اب نظر آنا بند ہو گئے۔ اب وہ جو ہے اسلام آباد سے نکلنا جو ہے نا ان کا ایک عذاب بن گیا ہوا۔ تو ان چیزوں کو لے کے جو ہے نا وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جس کا جناب حساب کتاب لگانا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور جی اس میں ایک ان کو دیکھیں آپ، حکومت کی جلدی کا آپ اندازہ لگائیں کہ کئی عرصے سے، کئی دنوں سے، یعنی کہ 1-2 ہفتے سے 3 ہفتے سے آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان کا فوکس کس چیزوں پہ۔ ایک، عمران خان کا خلاف بیانیہ بنانے کی کوئی بھی طریقہ کار، خان نے یوں کر دیا، کردار کشی کا جیسے خان صاحب نے کہا بھی تھا وہ سلسلہ شروع کیا ہوا۔ دوسری طرف سے نااہل کرنے کا شروع کیا ہوا جی، کسی طرح بھی سلسلہ مل جائے۔ آپ نوٹس کریں کہ غور کریں تھوڑا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے ان کی طرف سے آپ کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ان چیزوں کی 1 یا 2% چیزیں یا کیسز نظر آ رہے ہیں۔ نظر آپ کو کیا آ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا، الیکشن کمیشن میں وہ کیس چلا گیا، الیکشن کمیشن میں فلاں کیس چلا گیا، الیکشن کمیشن میں فلاں کیس چلا گیا۔ یعنی کہ پورے ملک میں اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کی صرف 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں، عمران خان اور الیکشن کمیشن۔ تیسری ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی بیان کسی قسم کا اور نہیں آ رہا۔ جب منہ کھولتے ہیں گند نکلتا ہے ان کے منہ سے کسی کے بھی متعلق ہو۔ تو یہ جتنے کیسز آپ کو پہلے بھی ہم مسلسل اس چینل سے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے کیسز کھول رہے ہیں، یہ جس ٹائم ملک کی عدالتوں میں جائے گا الیکشن کمیشن سے ہٹ کے ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور اگر وہ کیسز خاص طور پر توشہ خانہ وغیرہ وہ کھلنے پہ آیا تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ان کو اٹھا کے باہر ماریں گے، صرف اس وجہ سے کیونکہ بڑوں کے اس میں نام نکلنے ہیں۔ تو جو سچویشن یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی سچویشن یہ کیش نہیں کر سکیں گے۔ ان کو آج کل پرسوں الیکشن فیس کرنے ہیں، کسی طرح کا ماحول بنائے، نون شین کے خلاف آ جائے، شین نون کے آ جائے۔ یہ جو 9 الیکشن ہو رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کے جو 9 الیکشن آ رہے ہیں، ایک ہمیں چیز فیل ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے اس کیس کو لے کے، شہباز گل والے کیس کو بہانہ بنا کے آپ کو باقی پارٹیز، اگر یہ الیکشن نہ رکا 9 سیٹوں والا، آپ کو یہ آپس میں پھٹ کے علیحدہ ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بڑی اوپن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز جو ہیں ایف آئی اے سے لوگ ہیں،
انہوں نے دوسری پارٹیز کو, پی ٹی آئی کو اور باقی صحافی جو ہے جس طرح عمران ریاض خان ہو گئے, صابر شاکر ہو گئے, سمیع ابراہیم, یعنی کہ ان طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں, یہ والا گروپ جو ہے, ان لوگوں کو باقاعدہ بتانا شروع کر دیا کہ بیک اینڈ پہ چل کیا رہا ہے. یعنی کہ ایک دو چیزیں اس میں, ایک تو وہ حق کی بات کر رہے ہیں, دوسرا ان کو یہ بھی پتا کہ کل کو جب کوئی سچویشن چینج ہوتی ہے تو ہمارے کسی طرح کا نیگیٹو کریکٹر نہ آئے. جو حق کی بات ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. تو اگلے دنوں سے, کل سے پاکستان کی سیاست بہت تیز ہونے والی ہے. بہت سارا پروپیگنڈا آئے گا, بہت ساری نیوز آئیں گی خان صاحب کو لے کے, کیونکہ یہ سارے مل کے جب ایک بات کرتے ہیں تو اتنے لوگ ان کو سنتے, دیکھتے یا فالو نہیں کرتے جتنا خان صاحب ایک بات کرتے ہیں 2 منٹ کی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ ان کو بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر جگہ پہ ان کو بیٹھ کے سنتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. تو کل سے انشاءاللہ تعالی بہت امید ہے کہ چیزیں جتنا یہ سخت ماحول کالے بادل پاکستان پہ آ کے جو ہے نا وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, کل سے تھوڑا سا چھٹنا شروع ہو جائیں گے. تو جی بہت ساری اچھی امیدوں کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ ہمارا اللہ حامی و ناصر ہو اور خیر خیریت ہو ہر جگہ. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.